السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پیچھے معطل کی تعریف اور حرف علت کتنے ہوتے ہیں، ساتھ ہی حرف علت کو حرف علت کیوں کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے جان لیا۔ اب یہاں سے معطل کی قسمیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو۔ پہلا ہے معطل فا، یعنی مثال اوبلک کر کے جو مثال دیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معطل فا کو ہم مثال بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی کہا جاتا ہے آرا گویند کی در مقابلہ فا کلمہ او حرف علت باشد۔ معطل فا یا مثال اسے کہتے ہیں کہ جس فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر واو واقع شود آرا مثال واوی یا معطل فا واوی گویند۔ اگر واو ہو تو اس کو مثال واوی یا معطل فا واوی کہتے ہیں، جیسے وعد وعدہ۔ اگر یا واقع شود آرا مثال یائی یا معطل فا یائی گویند، اور اگر وہ مثال ہو وہاں پر تو اس کو معطل فا یائی یا مثال یائی کہتے ہیں، چون یسرن و یسرا۔ وعدہ کا معنی تو وعدہ کیا، یسرن کا معنی آسان، یسرا آسانی کیا۔ معطل عین یا اجوف باشد کی در مقابلہ عین کلمہ او حرف علت باشد۔ وہ ہے کہ جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اگر واو واقع شود آرا اجوف واوی یا معطل عین واوی گویند۔ اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی یا معطل عین واوی کہتے ہیں، چون قول و قالا۔ قالا در اصل قولا بود، اصل میں قولا تھا۔ و اگر یا واقع شود آرا اجوف یائی یا معطل عین یائی گویند، تو اگر یا واقع ہو تو اس کو اجوف یائی یا معطل عین یائی کہتے ہیں، چو بیع و باع، اصل میں بیع تھا۔ تو یہاں پر باع جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے خرید، بیچا۔ اشتریتو کا معنی خریدنا، بیعتو کا معنی بیچنا، باع کا معنی بیچا۔ تو یہاں پہ یہ جو بیچ میں انہوں نے کہا قوالا تھا، اصل میں بیع تھا، تو اصل میں صرف کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں بھی یا واو متحرک ہوں، یعنی ان پر حرکت آ رہی ہو، ساکن نہ ہوں، اور ان کے پہلے فتحہ ہو، یعنی واو یا کے پہلے فتحہ ہو، تو اس واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ آپ قوالا میں دیکھیں، واو پہ فتحہ ہے یعنی متحرک ہے، اور اس کے پہلے مفتوح ہے یعنی کہ فتحہ ہے۔ اسی طرح سے بیع میں یا متحرک ہے، اس کا ماقبل مفتوح ہے، اس وجہ سے اس کو الف سے بدل دیا گیا۔ معطل لام ناقص آنست کی در مقابلہ فا کلمہ او حرف علت واقع شود۔ معطل لام یا ناقص وہ ہے کہ جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو۔ اگر واو واقع شود آرا ناقص واوی یا معطل لام واوی گویند۔ اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو معطل لام واوی یا ناقص واوی کہتے ہیں، چون دعوت و دعاء، جیسے کہ دعوت یا دعا آخر میں آپ جو حمزہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں خود مصنف علیہ الرحمٰن نے لکھ دیا کہ در اصل دعاون بود، اصل میں یہ دعاون تھا، دعا اصل میں دعوا تھا۔ وہی میں نے بتایا جو پیچھے کی واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیں دعا اصل میں دعوا تھا، اس وجہ سے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ و اگر یا واقع شود آرا ناقص یائی یا معطل لام یائی گویند، اور اگر وہ یا ہو تو اس کو ناقص یائی یا معطل لام یائی کہتے ہیں، چون رمیون و رما اصل میں رمایا تھا۔ معطل بدو حرف را لفیف گویند۔ اب پھر یہاں سے ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ معطل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ معطل بیک حرف ہم نے پیچھے پڑھ لیا، معطل بیک حرف کی تین قسمیں ہو گئیں۔
کہ مثال اجوف ناقص. اب یہاں سے بتا رہے معطل بدو حرف کو لفیف کہتے ہیں. لفیف لفا یلفی لفیف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا وغیرہ. لفیف آرا گویند کی درو دو حرف علت واقع شون. لفیف وہ ہے کہ جس میں دو حرف علت ہوں. لفیف بدو قسم است مفروق مقرون. لفیف کی دو قسمیں مفروق اور مقرون. مفروق کا معنی آپ جان لیں یہ فرق سے بنا ہوا ہے, اس میں مفعول ہے معنی ہوتا ہے دونوں جدا کیا ہوا. اسی طرح سے مقرون یہ قرن سے بنا ہوا, اس کا معنی ہوتا ہے ملانا, دونوں ملا ہوا. تو اس لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ لفیف مفروق وہ ہوگا جس میں دونوں حرف علت ایک ساتھ میں مفروق ایسا ہوگا جو وہاں پہ دونوں حرف علت الگ الگ ہوں گے, جدا ہوں گے ایک دوسرے سے. اسی طرح سے لفیف مقرون کے لفظ سے پتہ چلا جس کا معنی ہوتا ہے ملانا, تو دونوں حرف آپس میں ملے ہوئے ہوں گے. اچھا تعریف دیکھ لیتے ہیں ہر ایک کی. لفیف مفروق آنست کے در مقابلے فا و لام کلمہ او حرف علت واقع شود. لفیف مفروق وہ ہے کہ جس میں فا اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو, چوں وقیٌ و وقع کی وقع اصل میں واقعہ تھا. وقع کا معنی ہوتا ہے ڈرا, تقوی وغیرہ اسی سے بنتا ہے. تو آپ نے دیکھا میں نے کہا تھا کہ اس میں حرف علت جدا ہوتے ہیں, مفروق ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ واو شروع میں ہے, پھر یا لاسٹ میں ہے, بیچ میں قاف آ گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں حرف علت الگ ہو گئے ہیں. تو اسی سے آپ یاد رکھیں گے, انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا. اسی طرح سے ہے لفیف مقرون آنست کی در مقابلہ عین و لام کلمہ او حرف علت واقع شود, کہ وہ ہے کہ جس کے عین کلمہ یا لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت ہو. چوں طیّن اصل میں طویّن تھا, و طوا اصل میں طوا یا تھا. طیّن کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا, طوا فعل ماضی ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ واو اور یا دونوں حرف علت ہیں, دونوں ایک ساتھ میں آئے ہوئے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ مقرون ہوتا ہے, ایک ملا ہوا ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم ان کو کیا کہیں گے, لفیف مقرون کہیں گے. تو عزیز طلبہ آج کا سبق بس یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور جن حضرات کی کاپی باقی ہے وہ جلدی سے پوری کر لیں, کیونکہ یہ جو اصطلاحات تھے اب تقریباً ختم ہو رہے ہیں. تو آپ لوگ محنت کر کے اس کو جلدی پوری کر لیں, اور تاکہ اصل کتاب شروع کی جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.